نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا فضل الرحمان سے میرے محترم دوستو، آج کچھ پتہ چلا کہ چینج رجیم کون ہے، کس کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ کہتے ہیں بین الاقوامی سازش کے تحت مجھے اقتدار سے نکالا گیا، بین الاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو نہیں نکالا گیا، بین الاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو لایا گیا تھا۔ ہم تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں، تمہارے پیچھے کون سی قوتیں کار فرما ہیں، اور مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ میرے ملک اشرافیہ، ایلیٹ کلاس، چاہے وہ کسی ادارے سے بھی تعلق رکھتا ہو، ان کے گھروں کے اندر ان کو سپورٹ ملی ہے، وہ بین الاقوامی نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ ہم نے کوئی معمولی جنگ نہیں لڑی، لیکن ان کو اقتدار سے اتارنا یہ کافی نہیں ہے۔ ابھی اس کے نام و نشان کو اور ان کے قدموں کے نشان کو بھی مٹانا ہے۔ تو لہذا ہتھیار نہیں ڈالنے، میدان جنگ میں رہنا ہے، سیاسی جنگ لڑنی ہے، آئین کی جنگ لڑنی ہے، لیکن پبلک کو بتانا ہے۔ اور میں علماء کرام سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی طاقت ہمارے نوجوان کے اخلاق کو تباہ کرتا ہے، بڑے چھوٹے کا فرق ختم کرتا ہے، اپنے بزرگوں سے اس کی نسبت کو ختم کرتا ہے، تو سب سے پہلا فرض علماء کرام کا بنتا ہے کہ وہ گلی گلی، کوچے کوچے، مسجد مسجد، مدرسہ مدرسہ جا کر قوم کو اسلام کی راہ بتائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اور اگر ان کو یہ خیال ہے کہ میرے پاس بھی کچھ مولوی ہیں، تو اس طرح کے مولوی حضرت فرنگی کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے، ان سے مروب نہ ہونا۔ یہ ہمارے علماء کرام کی چھٹی انگلی ہے جسے ہم نے کاٹ کر پھینک دیا ہے۔ یہودیوں کے جو وکیل ہے ذلیل ہے، یہودیوں کے جو وکیل ہے، یہودیوں کے جو وکیل ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، عدلیہ ایک ادارہ ہے، اور عدلیہ کسی بھی ریاست کے لیے ایک ناگزیر ادارہ ہوا کرتا ہے، اور اس کا احترام ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان کی عزت و توقیر ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک فرد اپنی ذات میں جج کے عہدے پر فائز ہو کر اپنے رویے سے متنازع بن جاتا ہے، اور وہ اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے کہ میں نے ایک فریق کو تحفظ دینا ہے، عدلیہ کے ادارے کو میں نے اس کے حق میں تسلیم کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے عدلیہ کو اور ادارے کو استعمال کرنا ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بڑے دور رس نتائج ہوا کرتے ہیں۔ آپ فوری نتائج کو نہ دیکھا کریں۔ آپ نے فوری طور پر تو ایک فریق کو جسے آپ چاہتے ہیں ریلیف مہیا کر دی، لیکن دور رس نتائج یہ ہوتے ہیں کہ اسی سے ریاستیں ٹوٹ جاتی ہیں، اسی سے ریاستیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مجھے پتا ہے، میں اس میدان کا آدمی ہوں، درانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہاں پر منظم طریقے سے اداروں کے اندر کے لوگوں نے، جن کو میں شخصی طور پر بھی جانتا ہوں، انہوں نے ادارے کو استعمال کر کے ہمارے خلاف جھوٹے کیس نہیں بنائے، بنانے کی کوشش نہیں کی؟ لیکن ہم نے کیا جواب دیا؟ ہم نے کہا
کہ ہمارے خلاف کوئی بھی فائل آئے گی، ہمیں اپنے کردار کا پتہ ہے، ہمیں اپنے دامن کا پتہ ہے کہ وہ کتنا اجلا اور صاف ہے۔ اگر تم نے بدنیتی کے ساتھ ہمارے دامن پر کالا داغ لگانے کی کوشش کی، وہ فائل ہم تمہارے منہ پہ مار دیں گے۔ میرے محترم دوستو، آج یہ لوگ ہمیں آزادی کا درس دیتے ہیں، جن کے آباء و اجداد کی پوری تاریخ غلامی سے بھری ہوئی ہے، جنہوں نے غلامی کے علاوہ کچھ سیکھا نہیں، آج وہ نئی نسل کو آزادی کا درس دے رہے ہیں۔ اس کو پتا ہے آزادی کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ برطانیہ جائیں اور کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ مانگیں، ایک پاکستانی نژاد مسلمان کے مقابلے میں، تب بھی آپ آزادی کی بات کریں گے۔ فارن فنڈنگ کیس میں تمہارے پاس اسرائیل سے پیسہ آیا ہے، تمہارے پاس انڈیا سے پیسہ آیا ہے، تمہارے یہاں گھر کا کرایہ 9 سال تک امریکی قونصلیٹ دیتا رہا ہے، پھر بھی تم آزادی کی بات کرتے ہو؟ اس کو بے جنگل ہے یہ، اس پر نسلہ سے گی کابینہ کے ٹول خلق 15 لاکھ کسان امریکن اور غیر ملکیان غیر ملکی شہریت دلا رہے ہیں۔ ہم ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ اگر یہ تہذیب چل رہی ہے، اگر یہ نظریہ فروغ پا رہا ہے، تو پھر پاکستان کی نظریاتی شناخت ہم ختم کر دیں۔ پاکستان کی نظریاتی شناخت کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، آئین کو زندہ رکھنا ہے۔ آئین کو زندہ رکھیں گے تو ادارے موجود ہوں گے، اگر ادارے آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا کریں؟ تو پشاور والوں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہاں پشاور میں بھی تھوڑا پرابلم ہے، اس کو بھی آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے۔ یعنی آپ بتائیں، آئین ہمارے بلدیاتی اداروں کی بات کرتا ہے، بلدیاتی اداروں کے اختیارات کی بات کرتا ہے، لیکن اس صوبے میں جب وہ شکست کھا گئے ہیں اور مجموعی طور پر حکومتی پارٹی اقلیت میں ہے، مجموعی طور پر اقلیت میں ہے، جمعیت کے ساتھ برابر ہے، سارے مل کے پھر ان کے مقابلے میں یہ اقلیت میں ہے، اور قانون بنایا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، سارے فنڈ ان پر بند کر دو، تو پھر آپ کو میدان میں نکلنا ہوگا۔ پھر آپ یہ بات سن لیں کہ یہ ہاتھ جوڑ کر درخواستیں دے کر عدالتوں کو منت سماجت کر کے آپ یہ حق حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ عوام کے نمائندے ہیں، عوام کو لے کر میدان میں آئے اور ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیں کہ ہوتے کون ہے آپ کو اختیار طلب کرنے والے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ پگڑیاں اس لیے نہیں پہنی کہ سر جھکا کے چلنا ہے، سر اٹھا کے چلنے کی نہیں پہنی، اور جنہوں نے میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنے معززین آج یہاں تشریف لائے ہیں، فخر اعظم صاحب ہیں، ہمارے باجوڑ کے معززین ہیں، جو پی ٹی آئی کی بھی وہاں باقاعدہ عہدیدار، صدر ضلع کے، ڈویژن کے، فورم ایجنسی کے وہ بھی آنے والے ہیں، یہ سب اب جمعیت میں آ رہے ہیں۔
اب یہ جو جمعیت کے جھنڈے والی ٹوپی پہنی ہے نا جی، یہ رسول اللہ کا جھنڈا ہے، اب اس کی لاج رکھنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کی لاج رکھنی ہے انشاءاللہ، اور اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان تمام مشران کے گھروں میں جا کر اجتماعات کروں، ان کے پاس جاؤں اور وہاں پر ان کے گھروں میں حاضری دوں۔ کچھ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے ہمارے اس مرکز میں اس پروگرام پر اتفاق کیا، لیکن آپ کا میرے اوپر قرض ہے، انشاءاللہ میں آپ کے گھر پہ بھی حاضر ہوں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ آرام سے بیٹھے، بالکل آرام سے۔ میڈیا والے سوالات کرتے ہیں، آرام سے ذرا میڈیا کو سوالات کرنے دیں۔ ارے جو بولتے ہوئے یہ تک لیٹر پپو لگا نہیں دیکھا جائے۔ ذیشان سوال کریں۔ پہلی دفعہ ادھر نہیں ہو رہا، میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے منتظمین جو ہے اگر اس قسم کا پروگرام ہو تو پھر وہ پروگرام الگ سے رکھا جائے، وہ الگ رکھا۔ آپ نے ایک بات کی، سوال ہے میرا کہ ضمنی الیکشن میں ہم ایک پارٹی کی طرح الیکشن میں حصہ لیں گے، آئندہ جب جنرل الیکشن ہوں گے تو اس کے لیے بھی کوئی پلاننگ ہے کہ نہیں کہ تمام جو حکمران اتحاد میں جماعتیں ہیں وہ ایک پارٹی کی طرح؟ ابھی تو ہم یہی جو فیصلہ آیا ہے اس وہ وہیں تک ہم محدود ہیں، آگے جا کر بھی حالات کے مطابق ہم انشاءاللہ جو ملک کے فائدے میں ہو۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ معیشت کیوں سنبھل نہیں رہی؟ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول پھر مہنگا ہو رہا ہے، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں، کوئی وزارت آپ نے نہیں لی، لیکن پھر بھی آپ کا حکومت میں کافی زیادہ اختیارات ہے۔